کیا جیسے کہ خواجہ آصف آپ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو وہ بین کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں، کیا ایک سیاسی جماعت کو بین کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ 9 مئی کو کیا ہے وہ بہت ہی ہر سیاسی کارکن کے لیے نہایت ہی افسوسناک بھی ہے اور رنجیدہ کرنے والا عمل بھی ہے۔ جب کوئٹہ کے قریب زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو جلایا گیا تو ہم نے اسے دہشت گردی قرار دیا اور کرنے والوں کو دہشت گرد کہا۔ اب پاکستان کے دل لاہور میں اگر قائد اعظم کی میراث کو، جناح ہاؤس کو اسی طرح جلایا جائے تو اسے آپ سیاسی احتجاج کہیں گے یا دہشت گردی کہیں گے؟ اگر طالبان سوات کے اندر سکولوں کو جلائیں تو ہم اسے دہشت گردی کہتے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی دیر کے اندر سکولوں کو جلائے تو ہم اسے سیاسی احتجاج کہہ کے مسترد کریں گے یا دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا۔ آپ نے خود اے پی ایس حملے کی بات کی، تو پشاور پر اے پی ایس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے احسان اللہ تو پاکستان سے چلے گئے؟ نہیں، جو پشاور اے پی ایس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان کو پکڑا گیا، انہیں سزائیں بھی دی گئیں، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی جو لوگ اس میں انوالو تھے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے حکمران ہیں جو آئینی طور پہ اقتدار سے جدا ہوئے ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل نو کانفرنس کے ذریعے، ورنہ ہوتا ہے کہ مارشل لا لگ جاتا ہے، لیکن اس کو پہلے انہوں نے امریکی سازش کا نام دیا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اب اس وقت امریکہ میں تمام ٹیمیں کانگریس مین اور سینیٹرز کے دفاتر کے باہر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ہیں، جو دوسروں کو تانا دیتے تھے کہ یہ بوٹ پالش کرتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے جو کانگریس مین ہی نہیں، ان کے جو سٹاف آفیسرز ہیں ان کے بوٹ پالش کرنے کے لیے پورے اپنے حمایتیوں کو سرگرم کیا ہوا ہے۔ امریکی کانگریس میں بعض کانگریس مین نے ایک خط لکھا جس میں وہ سیکرٹری خارجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر، اور جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کیا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امریکہ مداخلت نہ کرے پاکستان کی اندرونی سیاست میں۔ آپ کو لگتا ہے امریکہ کر رہا ہے مداخلت؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخی ڈیموکریٹک فورسز کا ایک گلدستہ ہے۔ اس میں وہ ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اور مارشل لاؤں کے خلاف بڑی قربانی دی ہے اور جدوجہد کی ہے، لہٰذا اس کولیشن سے یہ تعلق رکھنا کہ یہ ڈیموکریسی کو کمزور کریں گی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مس اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ البتہ امریکہ کے جو کانگریس مین سینیٹرز خط لکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان سے بھی 50-60 ممبرز آف پارلیمنٹ صدر بائیڈن کو یہ خط لکھیں کہ جنہوں نے امریکہ کے کیپٹل ہل پہ صدر ٹرمپ کے کہنے پہ حملہ کیا تھا ان کو معافی دے دیں، تو کیا وہ معافی دے دیں گے؟ عمران خان کی انوالومنٹ کا کیا ایویڈنس ہے جو آپ عدالت میں پیش کریں گے اور اسے قبول کیا جائے؟ دیکھیے، اس وقت تو جو عمران خان صاحب کے خلاف ایویڈنس ہے وہ میرا خیال ہے بہت مضبوط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اب خود ان کے پارٹی کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ خان صاحب خود اس بات کے پلانر تھے۔ آپ دیکھیے کہ جو جیو فینسنگ ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ زمان پارک واز دا ہب۔ چوتھے، آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے سب سے چہیتے وزیر ہیں مراد سعید، ان کی گرفتاری کے فوراً بعد انہوں نے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ تمام کارکن اپنی ڈیوٹی پہ اور اپنے ٹارگٹس پہ پہنچ جائیں۔ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ یہ سب تو ایجنسیز نے کیا ہے کیونکہ وہ پرامن احتجاج ان کی پارٹی کرتی آئی ہے، جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے لوگ نہیں تھے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میری 27 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہی خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے 2014 میں دھرنا دے کے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن کو نشانہ بنایا اور اس میں تمام ریکارڈ مشینیں توڑ دیں۔ پھر یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کی کال کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر بدترین حملہ ہوا، جیسا کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حمایتیوں نے حملہ کیا کیپٹل پہ، اسی طرح عمران خان صاحب یہ کارنامہ 2014 میں فرما چکے ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے رہنما ہیں کہ جنہوں نے عوام کو سول ڈس اوبیڈینس پر ابھارا، جلسوں کے اندر بجلی کے بل جلائے کہ عوام بجلی کے بل نہ دیں۔ یہ پہلے رہنما ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو ترغیب دی کہ پاکستان کے پاسپورٹس کو جلایا جائے، اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو انہوں نے
ٹرولنگ متعارف کرائی، اور کوئی بھی صحافی اگر ان کے خلاف بولتا ہے، کوئی بھی ادارہ ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، تو جس طرح ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے پھر وہ ٹرولنگ کے ذریعے ان اداروں کو، ان افراد کو نشانہ بناتے ہیں، یہ وہی سب ہٹلر کی پلے بک ہے جو ہٹلر کرتا تھا۔ اب پاور میں آپ کی بھی حکومت میں تو وہ صحافی جو کہ پی ٹی آئی کا موقف دیتے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ عمران ریاض کہاں ہیں؟ ان سے پہلے بھی کچھ صحافیوں کو اٹھایا گیا، میڈیا پہ ابھی بھی قدغنیں ہیں، تو آپ بھی تو وہی پالیسی جاری رکھیں کوئی کسی حد تک۔ آپ اگر غور کیجئے تو میڈیا پر اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی ہوں، صحافیوں کو نوکریوں سے دور کرایا جا رہا ہو۔ آج بھی ہماری حکومت پہ کھل کر تنقید ہوتی ہے، کئی صحافی ہماری حکومت پر تنقید کرتے ہیں، لیکن جن ایک دو صحافیوں کا آپ نام لے رہی ہیں، میں انہیں صحافی نہیں کہوں گا، وہ تو عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں۔ اور اگر نہیں غائب، اب وہ ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس قسم کے بیان بازی اور جس قسم کے وی لاگز وہ کرتے تھے، پاکستان کے اندر عمران خان اور ان کے یہ ساتھی ایک ایسی سازش کر رہے تھے کہ جس سے کہ ان کی خواہش تھی کہ جیسے انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کو تقسیم کر دیا ہے۔ آپ کی بھی جماعت نے عدلیہ پر حملہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے فالوورز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی فوج ان کی جماعت کو توڑی ہے۔ کیا آپ کی جماعت کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ گو کہ آپ نے فوج کا ساتھ دیا، ضیاء الحق کا ساتھ دیا، لیکن آپ کی جماعت کو کبھی فوج نے نقصان نہیں پہنچایا، یا کبھی آپ کا اختلافات نہیں ہوئے کہ وہ سیاسی توڑ جوڑ کریں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی فائن لائن ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سیاسی جنگ ہے، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لڑی ہیں، پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق ماشاء اللہ کا سامنا کیا اور ہم نے مشرف ماشاء اللہ کا سامنا کیا۔ پاکستان کی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے تقدس یا ان کی بقا کے دشمن نہ بنیں۔ ہم اس بات کے آج بھی حامی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے۔ منسٹر، یہ بتائیے کہ بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی بیل آؤٹ پیکج جو پاکستان کو ملنا تھا، حکومت کہتی آئی ہے آج ملے گا کل ملے گا، ابھی تک یہ طے نہیں پایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے بعض حلقے الزام لگاتے ہیں کہ امریکی حکومت جو ہے وہ اس میں مداخلت کر رہی اور آپ کی مدد نہیں کر رہی تاکہ یہ بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو مل سکے؟ اس وقت کوئی ایسا عمل نہیں، اور اس بات کی خود آئی ایم ایف گواہی دے چکا ہے کہ جو ڈیلیوریبلز تھے، پرائر ایکشنز تھے، وہ پاکستانی حکومت کر چکی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے دوست ممالک سے ہمیں امداد ملنی تھی، اس کی بھی کنفرمیشن ہو چکی ہے۔ اب دا بال از ان آئی ایم ایف's کورٹ۔ اور یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، یہ اب آئی ایم ایف اس کا وجہ بتا سکتا ہے۔ جتنی یہ تاخیر ہوگی، جیسے آپ نے کہا کہ اس قسم کے سیاسی جو لوگوں کی چہ مگوئیاں ہیں وہ یقیناً ہوں گی، چونکہ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو 9th ریویو ہمارا پینڈنگ تھا اس کو مزید تاخیر کا نشانہ بنائے، اور ایسا کرنے سے پاکستانی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا حقیقت ہے جب حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ روس سے تیل لیں گے تو آئل کی قیمت پر لیٹر 100 روپے کم ہوگی؟ دیکھیے، شاید اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن ضرور کم ہوگا، لیکن اس پہ جب اس کی خاطر خواہ مقدار آئے گی، ابھی تو ابتدا میں تھوڑی مقدار ہے، لیکن جو 6 مہینے سال کے بعد اس کی خطیر مقدار آئے گی تو یقیناً اس سے پیٹرول کی قیمت کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔